بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی سیٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سلجوق سلطنت کے پر اسرار سلطان احمد سنجر کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور فتوحات کی داستان سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک غلام لونڈی کا بیٹا سلجوق سلطنت کا حکمران بنا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ملٹی سٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سلجوقی سلطان احمد سنجر اکتوبر 1086 کو شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ احمد سنجر سلجوقی سلطنت کے عظیم حکمران سلطان الپ ارسلان کے پوتے اور سلطان ملک شاہ اول کے بیٹے تھے۔ احمد سنجر سلجوقی کے والد سلطان ملک شاہ اول ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تاریخی کتابوں میں سلطان احمد سنجر کی والدہ کا نام تاجو الدین خاتون الصفریہ لکھا ہے، جو سلطان ملک شاہ کے غلام لونڈی تھی۔ ناظرین، سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے سلجوق سلطنت کے حکمران بنے، لیکن باقی بھائی اس بات پر رضامند نہ ہوئے، لہٰذا سلطنت کے مختلف علاقوں میں ملک شاہ کے بیٹوں نے قبضے جما لیے اور اپنی ریاست قائم کر لی۔ سلطان احمد سنجر اس وقت کم عمر تھے، اس لیے ان کی طرف کچھ خاص توجہ نہ دی گئی۔ سلطان ملک شاہ کے سب سے بڑے بیٹے نے احمد سنجر کی کفالت کی۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر نے اپنے بڑے بھائی کی کفالت میں سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور فارس کے بادشاہ کہلوائے۔ سلطان احمد سنجر نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور ترکمانستان تک اپنی سلطنت کو وسیع کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سلطان احمد سنجر سلجوق سلطنت کے چھٹے حکمران تھے۔ ان کی اہلیہ، جن کا نام ترکان خاتون ملتا ہے، ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور کئی جنگوں میں قید بھی ہوئی۔ بعض مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سلطان احمد سنجر نے اپنی اہلیہ ترکان خاتون کی رہائی کے لیے 2 لاکھ درہم ادا کیے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلطان احمد سنجر کی اہلیہ ترکان خاتون کا انتقال دوران قید ہوا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن ان کی ایک بیٹی تھی جن کی عباسی خاندان میں شادی کی گئی۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر نے اپنے دور میں 19 جنگیں لڑیں، جن میں انہیں 2 میں شکست اور 17 میں کامیابی نصیب ہوئی۔ سلطان احمد سنجر نے اپنی بے مثال بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں ہمیشہ دین اسلام کا پرچم بلند کیا اور دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ سلطان احمد سنجر نے سب سے بڑا کارنامہ اپنے بھائی محمد کے دور میں سر انجام دیا۔ 1116 عیسوی میں انہوں نے غزنی کی ریاست پر حملہ کیا۔ سنجر نے غزنی کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کر دیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگ گیا، جس میں 5 بیش قیمت تاج بھی شامل تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ یہ ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمران کو حاصل نہ ہو سکی۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر نے 61 سال حکومت کی۔ پہلے کے 20 برس انہوں نے اپنے بھائیوں کے قائم کردہ نظام کے تحت حکومت کی اور آخری کے 41 برس خود مختار حکومت کی۔ اپنی خود مختار حکومت کے دوران انہوں نے باطنیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور کئی قلعوں کو فتح کیا اور باطنی فتنے کو کچل کر رکھ دیا۔ ناظرین، 11 مئی سن 1157 عیسوی کو سلطان احمد سنجر سلجوقی کا انتقال ہوا اور سلجوقی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان احمد سنجر کو ترکمانستان میں دفن کیا گیا اور آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ناظرین، منگولوں نے سلطان احمد سنجر کے مقبرے کو آگ لگا دی تھی، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر کا دور سلجوقی سلطنت کا سنہری دور تھا اور ریاست میں امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان احمد سنجر کو آج بھی اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل ملٹی اسٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔